السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام اللہ کے نام کا ذکر کیا کیجیے۔ سامعین کرام، ذکر و اذکار ہماری زندگی کا سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے، جو ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، غم اور فکر سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ آج کے درس کا عنوان ہے صبح و شام کے چند مسنون اہم اذکار اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد۔ سب سے پہلا ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے نام سے آسمان و زمین میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، وهو السمیع العلیم، اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص صبح اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پھر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو صبح تک ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابان رحمہ اللہ، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، انہیں فالج کی بیماری، لقوا کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ جب یہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو ایک شخص بار بار اس کی طرف ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھ رہے تھے، گویا وہ اپنی زبان حال سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر اس دعا کی اتنی اہمیت ہے تو پھر آپ فالج کی بیماری میں مبتلا کیوں ہوئے؟ اس کے شک کو دور کرنے کے لیے حضرت ابان رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اپنے باپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا اور نہ میرے باپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میں غصے میں تھا اور اس دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اتفاق سے اسی دن مجھے یہ فالج کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا اچھی طرح یاد تھی اور میں اس دعا کی پابندی بھی کرتا تھا، اس دعا کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام بھی کرتا تھا، اتفاق سے ایک دن یہ دعا مجھ سے چھوٹ گئی۔ جب میں مدینہ کی گلیوں میں نکلا تو ایک بچھی نے مجھ کو ڈس لیا، پھر میں نے غور و فکر سے اس کو سوچنا شروع کر دیا تو مجھے یاد آیا تو آج میں نے اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر و اذکار ہماری زندگی کے وہ مضبوط ترین ہتھیار ہیں، وہ مضبوط ترین دیوار، وہ مضبوط ترین ڈھال ہیں جو ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر ہم ان دعاؤں کا یا ذکر و اذکار کا اہتمام نہ کریں تو کبھی بھی ہم پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، یا ہم کبھی بھی کسی بھی بیماریوں اور وباؤں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر غلطی سے بھی پڑھنا چھوٹ جائے، بھول جائیں، تب بھی ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اور دوسرا ذکر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کی پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے۔ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص شام کو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو پوری رات بھر صبح تک ہر قسم کے زہریلے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کے زہر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سہیل بن ابو صالح رحمہ اللہ، جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دعا مجھ کو اچھی طرح یاد تھی اور میرے گھر کے تمام بچوں کو اور تمام گھر والوں کو یاد تھی، اور سب اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ایک بچھو نے ایک بچی کو ڈس لیا، لیکن کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ دعا پہلے پڑھ چکی تھی۔ اور اسی مناسبت سے صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جب ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اگر آپ شام کے وقت اس دعا کو پڑھ لیے ہوتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو آپ کو یہ بچھو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، آپ اس بچھو کے تکلیف سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اور تیسرا ذکر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کو اپنا رب مان کر کے راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین سمجھ کر کے راضی ہو گیا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر کے راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے فَأَنَا الزَّعِيمُ تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، آخذ بِيَدِهِ میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، حَتَّى أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، یعنی اس بات کا اقرار کرے کہ وہ اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے راضی ہو گیا، تو پھر اللہ پر حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا یا اس کو راضی کر دے گا۔ انشاءاللہ باقی اذکار اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صبح شام کے ان اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔